أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الشورى ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ وہی 53 آیات، اس میں 53 آیات ہیں، وخمس رکوعات اور 5۔ حمیم عین سین قاف واللہ اعلم بمرادہ۔ اسی طرح وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو زبردست حکمت والا ہے، اسی طرح وحی کی ہے یا وحی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ العلی العظیم، اور وہ بلند و بالا ذات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہم، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں ان کے اوپر سے، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں۔ سن لو، یقیناً اللہ جل جلالہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی تسبیحات بیان کرنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی بنائی ہوئی مخلوقات میں فرشتے اتنی زیادہ تعریف بیان کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ مقدار میں ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں دیکھا ایک فرشتوں کی جماعت جو سجدے میں ہے، اور اس آسمان سے ایسے آواز آ رہی ہے جیسے بھاری بھرکم آدمی چارپائی پر بیٹھتا ہے، جیسے آواز آتی ہے ایسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ فرشتے جب سے پیدا ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ دوسری تفسیر اگر یوں دیکھا جائے آسمان کے پھٹنے کے حوالے سے، تو ظاہر ہے قیامت کے دن جیسا کہ نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت،
اور کئی نشانیاں آپ نے بیان کی ہیں، تو اس میں آسمان اور زمین کا بھی ختم ہو جانا ہے۔ زمین اب گول ہے تو روایات میں آتا ہے کہ یہ فلیٹ ہو جائے گی، سیدھی چٹیل میدان۔ یا دوسرے مقام پر آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مٹھی میں ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کی طرف جتنا ہو سکے تاخیر نہ کرو، جلد از جلد رجوع کر لو۔ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء مانتے ہیں، کسی اور کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، کسی اور کو دوست سمجھتے ہیں، تو وہ یاد رکھیں اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں، اور آپ ان پر کوئی کارساز بنا کر، ذمہ دار بنا کر، وکیل بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یعنی آپ کا کام، پیغمبر کا کام تو وما علینا الا البلاغ المبین، واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے۔ باقی اللہ نے ہر ایک کی حرکت کو اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، اور قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دیں گے۔ اس لیے آگے اسی کا ذکر فرمایا کہ ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں، تاکہ آپ ڈرائیں بستی والوں میں، ام القریٰ یعنی مکہ کے لوگوں کو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ۔ لفظی ترجمہ تو ہے بستی کی، بستیوں کی ماں، مراد اس سے اہل مکہ ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو بیت اللہ ہے وہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہر سال اس زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں اور آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس طرف کا سفر کرتے ہیں۔ وہاں کے لوگ ہو سکتا ہے دنیا کمانے کے لیے کہیں جاتے ہوں دائیں بائیں، لیکن دین کے حصول کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اہل مکہ ام القریٰ کہلاتی ہے، مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ۔ تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ یعنی اہل مکہ کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد ہیں، اور ڈرائیں آپ ان کو جمع ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس دن ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق جہنم میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو، ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن داخل کرتا ہے اسے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو زبردستی سب کو مسلمان بنا لیتے، اسلام لانے پر سب کو مجبور کر دیتے اور سب مومن ہوتے، لیکن مطالبہ یہ نہیں ہے۔
مطالبہ زبردستی ایمان کا نہیں ہے، مطالبہ جو ہے وہ ایمان بالغیب کا ہے۔ مطالبہ ایمان بالغیب کا ہے کہ اپنی مرضی سے آپ ایمان لائیں، بن دیکھے ایمان لائیں، اور اپنے اختیار سے ایمان لائیں، وگرنہ غیر اختیاری طور پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں بہت سو کو ایمان حاصل تھا، یعنی آپ کی گفتار دیکھ کر، آپ کا انداز دیکھ کر، آپ کے معجزات دیکھ کر دلی طور پر تو شاید یہ جیسے روایات سے پتہ چلتا ہے ابو جہل وغیرہ بھی تیار تھے، لیکن اختیاراً ایمان نہیں لائے جس کا مطالبہ تھا۔ اور کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء مان لیے؟ اس بات کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں میں کہ یہاں اولیاء سے مراد اولیاء اللہ نہ سمجھا جائے۔ ہاں، ایسا ولی یا ایسا شخص یا ایسی ذات یا ایسی کوئی بھی چیز جس کو اللہ کے اختیارات سپرد کر دیے جائیں، کہ جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ اس کے بھی ہیں، تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر تسلیم کرنے والی بات ہوگی، اور وہ غلط ہو جائے گا، اور آپ شرک کا ارتکاب کر بیٹھیں گے اور پھر غلط راستے پر چلے جائیں گے۔ جیسے وضاحت کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ آپ یا اللہ مدد بھی کہیں، اور یا رسول اللہ مدد بھی کہیں، اور یا علی مدد بھی کہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے تینوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ حالانکہ بڑی بہترین حدیث میرے ذہن میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطیب کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، جس میں اس نے کہا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اب آگے کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اس نے غالباً یہاں کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس العشیر، کتنا برا خطیب ہے یہ۔ سمجھانا یہ مقصود تھا کہ بھائی تو نے اللہ اور اس کے رسول کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، ایک ہی ضمیر دونوں کے لیے استعمال کر لی، تو آپ نے تو بڑے کھلے انداز میں وضاحتیں اور دین اسلام کو واضح کر دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی پھر بھی عقل کا اندھا بنا رہے وہ پھر اس کی مرضی ہے۔ جیسے میں ایک گرین چینل والے بھائی کا خطبہ سن رہا تھا، تو اس میں وہ فرما رہے تھے کہ ولی جب خبر سے باہر ہو تب اس کے پاس اتنی مدد کے اختیار نہیں ہوتے، جب وہ مر جاتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، تو پھر وہ زیادہ مدد کرتا ہے لوگوں کی، پھر اس سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے یہ بات تو بالکل ہی غلط ہو جائے گی، اب یہ بات تو غلط ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار سے بتایا ام اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست اعلیٰ مان لیا، حکم مان لیا، اولیاء دوست مان لیا، تو یاد رکھو فاللہ هو الولی، اللہ ہی حقیقی ولی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء، جس چیز میں آج تم اختلاف کر رہے ہو، یعنی قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کتاب اللہ کی ہے یا نہیں ہے، پیغمبر سچ میں پیغمبر ہیں یا نہیں ہے، جو جو اختلافات بھی ہیں، تو فرمایا یاد رکھو
اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ وہ اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ وہ ذات وہ ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس کی کاریگری تو یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں سے ہی تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا ہے، اور چوپایوں کو بھی جوڑے جوڑے بنا کر یزرعکم فی، تمہیں اور چوپایوں کو بھی سب کو اس میں پھیلا دیا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی سایہ نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر اور اس کا ہم پلہ نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی فوٹو کاپی بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سب کچھ سنتا بھی ہے، سب کچھ دیکھتا بھی ہے۔ اسی کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور اس کو پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اچھا، عام طور پر یقدر کا ترجمہ جیسے میں نے کیا ہے تنگ کرنے سے، کیونکہ پیچھے پھیلانے کا ذکر ہے تو اس کی ضد تنگ کرنا ہے، تو تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن یقدر کا اگر آپ اصل معنی جا کر دیکھیں تو اصل معنی اس کا ہے مقرر کرنا، اندازہ لگانا، نپا تلا، کسی کو کچھ دینا۔ تو یقدر کا معنی ٹھیک ہے، تنگی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مراد تنگی نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ بس نپا تلا دیتا ہے، کہ اس کا زیادہ عیاشی نہیں کر سکتا، وہ روٹی پانی چل رہا ہے بس، یہ مطلب ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا، اس نے مشروع کیا ہے تمہارے لیے وہ دین جس کی وصیت نوح علیہ السلام نے کی تھی، اور وہ دین جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور وہ دین جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو، کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں اختلافات مت کرو۔ اختلافات سے مراد انتشار ہے، انتشار مت کرو، وگرنہ اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں، جو بے شک عقائد ہیں بنیادی قرآن و سنت سے جو بلا شک و شبہ تردد کے ثابت ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو مسلمانوں کا اقامت دین کے لیے آگے بڑھنا اور آپس میں متفق اور متحد ہو جانا، اللہ فرما رہے ہیں کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بڑا تکلیف دیتا ہے، بڑا بھاری ہوتا ہے مشرکوں پر وہ دین جس کی طرف تم ان کو دعوت دیتے ہو۔ ظاہر ہے وہ تبھی ہوگا نا جب آپ اقامت دین کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جب آپ آپس کے اختلافات کو بھلا کر یکجاں ہو کر دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں، تبھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا تم دعوت دو، دیتے رہو، یہ تمہارا کام ہے، لیکن اللہ ہدایت ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اس کی طرف اسے جو رجوع کرتا ہے۔ گویا دو ہدایت حاصل کرنے کے طریقے ذکر فرما دیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ جل جلالہ یہ چاہے کہ تمہیں ہدایت دے،
تب اگر کوئی ہدایت حاصل نہیں بھی کرنا چاہتا تب بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے، اگر محنت کرتا ہے، راہ راست کی طرف آنا چاہتا ہے، تڑپ ہوتی ہے تو عطا فرما دیتے ہیں، نہیں ہوتی تو نہیں عطا فرماتے۔ بلکہ اسی کو علماء نے دو اور لفظوں میں بیان کیا ہے کہ کسی کو راستہ دکھانے کے، ہدایت دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، اللہ نے وہ بیان فرمائے۔ ایک ہے اراءۃ الطریق، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ ایصال الی المطلوب کا معنی منزل تک پہنچا دینا، یہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اور ایک ہوتا ہے راستہ بتا دینا، یہ ہے اراءۃ الطریق ویہدی الیہ من ینیب۔ میں بات کو مزید کھول دیتا ہوں۔ آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے کہ بھئی میں نے مثلا مینار پاکستان جانا ہے، تو آپ اس کو بتاتے ہیں بھئی یہاں سے آپ سیدھا جائیں، دائیں طرف مڑ جائیں، ایک لمبی سڑک آئے گی، اس پر چلتے جائیں، آگے جا کر دربار آ جائے گا، وہاں سے آپ نے رائٹ ہونا ہے، رائٹ ہو کر آپ کو نظر آ جائے گا مینار پاکستان، تو وہاں آپ پہنچ جائیں گے اور منزل آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ وہ آدمی آپ کا شکریہ ادا کر کے چل پڑتا ہے، یہ ہے اراءۃ الطریق، جسے قرآن نے بیان کیا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ اور ایک ہے آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے مینار پاکستان کا، آپ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتے ہیں، بھائی میں جا رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، اور وہاں پہنچ کر آپ کہتے ہیں یہ لو بھائی یہ ہے مینار پاکستان، آ گئی آپ کی جگہ۔ یہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو ہم چونکہ بہت کمزور ہیں، محنت نہیں کر سکتے، تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے بھی یجتبی الیہ من یشاء کا فیصلہ فرما دے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم۔ اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں سرکشی اختیار کرتے ہوئے۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے کلمہ سبقت نہ کر چکا ہوتا ایک مدت متعینہ تک، یعنی قیامت تک، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد، وہ ایسے شک میں مبتلا ہیں جو انہیں تردد میں ڈال لیتا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس اسی لیے آپ دعوت دیتے رہیے اور استقامت اختیار کیجیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور نہ اتباع کیجیے ان کی خواہشات کی، اور کہہ دیجیے میں ایمان لایا اس قرآن پر، اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان۔ اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت بازی نہیں ہے، اللہ ہمیں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لیا گیا ہے، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کی دلیل بیکار ہے، داحضہ، کوئی فائدہ نہیں ہے، ختم ہو جانے والی ہے یہ، اور اس عمل کے جواب میں ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے کتاب کو حق اور میزان کے ساتھ اتارا، آپ نہیں جانتے شاید کہ قیامت قریب ہو۔ اسے تو وہ لوگ جلدی طلب کرتے ہیں قیامت کو جو اس پر یقین نہیں رکھتے، جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، مشفقون منہا، وہ تو اس سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ خبردار، یقیناً وہ لوگ جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، لفی ضلال بعید، وہ دور کی گمراہی میں پڑے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ
اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ قوی بھی ہے، غالب بھی ہے، یعنی پکڑنے پر آئے تو پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن فی الحال چھوڑا ہوا ہے اور تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، کھانے پینے کے لیے بھی سب کچھ عطا فرما رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا